نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر چلنے والے جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، سب کو رزق اللہ سبحانہ و تعالی پہنچاتا ہے۔ رزق کا بندوبست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بہترین رزاق، سب کو رزق دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا یہ ایمان بن جائے، یقین بن جائے کہ رازق صرف اللہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ہم پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے ان کا یقین بنا ہوا تھا کہ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ آج ہمارا ایمان بنا ہوا ہے، ہمارا یقین چیزوں پہ ٹھہرا ہوا ہے، دکان پہ ٹھہرا ہوا ہے، نوکری پہ ٹھہرا ہوا ہے، زراعت وزارت پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور کام کاج پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کام کاج کروں گا، دکانداری کروں گا، مجھے رزق ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی، کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں کیا جس کا رزق اللہ جل شانہ نے بندوبست نہ کیا ہو۔ ہر ایک کو رزق پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی کہ جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے واقعات ہم دیکھیں۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور تقاضے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ ہے، وہاں سے چوہا ایک اشرفی لے کر آتا ہے، پھر دوسری لے کر آتا ہے، پھر تیسری لے کر آتا ہے، حتیٰ کہ 17 اشرفیاں لے کر آ گیا، اور پھر آخر میں وہ تھیلی پہ لے کر آ گیا۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ساری اشرفیوں کو اٹھایا، وہ تھیلی کے اندر ڈالا، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج یہ میرے ساتھ ماجرا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مقداد، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق ہے تمہارے لیے، اس کو کھاؤ اور استعمال کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا رزق بلوں سے آتا تھا، اور ہماری آج کی ساری کمائی، ہمارا رزق، ہماری کمائیاں وہ بلوں میں جا رہی ہیں۔ آج یہ فرق ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا۔ آج ہمارا وہ توکل ختم ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے شکار ہیں، بہت ساری پریشانیوں کے شکار ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، توکل رکھیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔